اللہ کے نام سے جو بڑا ہی بابرکت اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی جمع مالا وعددہ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کافی لوگ اس وقت لائیو ہیں۔ گزارش ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے لائک کریں تاکہ زیادہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جو ہے وہ ملیں اور اس صورت کو سیکھیں، ساتھ میں ترجمہ بھی انشاءاللہ میں سکھا رہا ہوں۔ ابھی ہمیں ماشاءاللہ 26 لائک ملے ہیں اور کافی ماشاءاللہ آپ لوگ اس وقت لائیو ہیں۔ سارے ہی میں کہتا ہوں ثواب کی نیت سے لائک کر دیں تو انشاءاللہ اور زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ملیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، الذی جمع مالا وعددہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو ہا ہے اس کے اوپر الٹا پیش ہے، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ختم کر دینا ہے اور آپ نے دال کو ہا کے ساتھ ملا دینا ہے۔ یہ وقف کی صورت میں اس کی الٹا پیش جو ہے اس کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے جمع عین کو لمبا، میرے بھائی میری بہنیں، آپ نے نہیں کرنا، جمع اس سے زیادہ لمبا آپ نے نہیں کرنا، اور یہ عین ہے، یہ ہا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مالاؤں، اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، ادغام مع الغنہ کرنا ہے، مالاؤں لاؤں، اور آواز کو آپ نے ناک میں لے کے جانا ہے، لاؤ نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ جو ادغام کا قاعدہ یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے تو آپ نے یرملون کا یہ لفظ دیکھا ہے واو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، لاؤں کر کے پڑھنا ہے، مالاؤں وعددہ۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کا ترجمہ دیکھیں نا تو یہ بڑا ایک ہمیں ہلا دینے والا ہے۔ جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں میرے بھائی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم جب دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہیں تو پھر ہم گن گن کے رکھتے ہیں کہ اتنا پڑا ہوا ہے، اس کو لگانا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ ساری ایک اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ آگے دیکھیں ماشاءاللہ، یحسبو لفظ کیا ہے، یحسبو ان، ٹھیک ہے، مالہ، ٹھیک ہے، مالہ اخلدہ۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس میں آپ نے یہاں پہ ہا کی آواز کو آپ نے ہا کی طرح نہیں پڑھنا، یحسبو، اور بو نہیں پڑھنا، بابش بو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان، غنہ کریں، غنہ کی مقدار 2 الف تک آپ لمبا کر سکتے ہیں۔ مالہ، الٹا پیش ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کو لمبا کرنا ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مالہ اخلدہ، ٹھیک ہے، اخلدہ۔ اچھا، اخلدہ، آپ نے جب خا کو پڑھنا ہے نا تو خا کے اوپر آپ نے حرکت کو نہیں لگانا، پڑھتے ہوئے اخلدہ پڑھ دیا جاتا ہے، جو کہ ایک کامن غلطی ہے، آپ نے اس کو درست کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، اخلدہ، ٹھیک ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، آیت نمبر 3، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 3، اس کا کیا ترجمہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، کبھی بھی آپ نے مال کو جمع کر کر اس کے اوپر زیادہ اکڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا بھی یہ فرمان ہے کہ میری امت میں سے بہت سارے لوگ جو آخر میں ہوں گے نا، وہ مال کو بہت زیادہ پسند کریں گے اور مال سے محبت کریں گے،
تو یہ سورج جو ہے نا، اگر اس کا پورا اس کی تفسیر میں جائیں تو یقیناً یہ ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ جو لوگ ہوں گے اور یہ جو مال جمع کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا عیب چھپاتے نہیں ہیں اور عیب جوئی کرتے ہیں اور تانے دیتے ہیں، جو پہلی آیت کا ترجمہ میں نے یہاں پہ پڑھا ہے، تو یہ کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی جو آگ ہے اس کی لپیٹ میں ہوگی. آگے اس کا ذکر بھی آئے گا، آپ اس کو توجہ سے سنیں انشاءاللہ. جی آگے دیکھیے گا، آیت نمبر جو یہاں پہ 4 نظر آ رہی ہے، کلا، یہ لام باریک ہوگا، یہ اللہ والا لام نہیں ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ کلا لیمبذن، ٹھیک ہے، لام زبر لا، یا میم پیش یم، با زبر با. یہ جو میم ہے نا چھوٹا سا، یہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ نون نہیں پڑھنا. یہاں دیکھیں نا نون ساکن ہے اور اس کے بعد یہاں پہ با، یہ قاعدہ ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ. تو یہاں پہ نون کو آپ نے جو ہے وہ بدل دینا میم کے ساتھ، ٹھیک ہے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. اب یہ جو حطمہ ہے نا، اس کا ذکر ابھی میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں. کلا، پہلے آپ اس لفظ کو سیکھیں اچھی طرح. کلا، لام کو لمبا نہیں لمبا کریں لیکن اس کو موٹا نہیں پڑھیں، اس لام کو لمبا نہیں کرنا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. اب یہ جو ہے نا آیت نمبر 4، اگر اس کا ترجمہ دیکھیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، وہ ضرور حطمہ مطلب کہ توڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ ہرگز نہیں، اس کو جو مال ہے اس کو زندہ نہیں رکھ پائے گا، اور وہ ضرور حطمہ، یہ جو لفظ ہے نا حطمہ، یہ توڑ دینے والی آگ مطلب کہ شدید آگ جو ہے اس کے اندر اس کو پھینک دیا جائے گا. کس کو؟ جو سمجھتا ہے میں مال جمع کرتا ہوں اور اس کے اس کو گن گن کر رکھتا ہوں اور مجھے یہ مال بچا لے گا. تو ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. آپ جو ہے اپنے مال کے اوپر کبھی بھی تکبر اور غرور نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی. یہ جو آیت ہے نا حطمہ، اینڈ پہ تا گول ہے، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ وقف میں ہا میں بدل دینا ہے، ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں آیت نمبر یہاں پہ آپ کو 5 نظر آ رہی ہے، یہاں تک اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. وَمَا أَدْرَاكَ، دال کے اوپر کلکلا کریں، را کو آپ پر پڑھیں، موٹا پڑھیں، اور کاف کو آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ باریک پڑھیں. مل حطمہ. اب یہ حطمہ جو ہے اس کا ذکر دوبارہ آ گیا، ٹھیک ہے. تو حطمہ کیا ہے؟ اب اس میں جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں، وہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس آیت کے اوپر اس آیت کا ترجمہ دیکھیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں تو اس کا جواب یہاں پہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے. اب اس کو بھی ساتھ میں سیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر ان دونوں کا ایک ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. نون الف زبر نا، اور لام پیش رل، نارل، لام کھڑا زبر لا، اللہ والا لام ہے، اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. نار اللہ، ٹھیک ہے. نار اللہ، ہا لام زیر ہل، نار اللہ، نار اللہ، ٹھیک ہے. میم واو پیش مو، قاف زبر قا، دال زبر دا، موقدہ، تا پیش تو، موقدہ تو. اب یہ بھی آپ نے سیکھنا ہے کہ اگر آپ یہ وقف نہیں کرتے تو اس کو آگے ملانا ہے یا نہیں ملانا. اگر نہیں ملانا تو پھر کیسے آگے پڑھنا ہے یہ بھی آپ نے سیکھنا ہے. لیکن پہلے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں. اچھا، پیچھے ہم نے ترجمہ کیا تھا وہ تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے، وہ آگ کیا ہے، ٹھیک ہے. نیچے اس کا آگے ترجمہ دیکھیں، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. میرے بھائی وہ جو آگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی ہے، کسی انسان کی نہیں ہے. یہ جو ہم آگ جلاتے ہیں یہ آگ اس کے مقابلے میں ٹھنڈی ہے اور یہ اس سے ڈرتی ہے. اور اگر یہ ڈرتی ہے تو میرے بھائی ہم کیوں نہیں ڈرتے اس آگ سے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھڑکایا ہوا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ گار ہیں
جو مال جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے اور اس کو گن گن کر جو ہے وہ جمع کرتے ہیں اور پھر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو میرے بھائی اس چیز سے ماشاءاللہ آپ کافی علم والے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے۔ آپ اس آیت کے اوپر جو ہے ان کے اوپر جو ہے توجہ کریں اور اس کے اوپر عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، آمین کہہ دیں۔